ڈیئر لرنرز، آج آپ کے کورس BUDC 104 کے ایک اہم شاعر کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو سے قبل یہ ضروری ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ ہم جان لیں کہ شاد عظیم آبادی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس وقت اردو غزل کس نوعیت صورتحال میں تھی، اور اس وقت اردو غزل کے کیا تصورات لوگوں میں عام تھے۔ تو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کلاسیکی غزل کے بعد ہمارے اردو شاعری میں نو کلاسیکی شاعری کا آغاز ہوتا ہے۔ شاد عظیم آبادی نو کلاسیکی شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اس وقت انگریزوں کے تسلط کے زیر اثر انگریزی شاعری کا اثر اردو پر بھی مسلط ہوا۔ اس تصورات اور اس رجحانات کے پیش نظر اردو غزل کی مخالفت کی گئی اور اردو نظم نگاری کی تحریک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ دور تھا 19ویں صدی کا آخری دور، یعنی 1857 کے بعد جب غدر ہوتا ہے اور انگریز پورے بھارت میں مسلط ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی تھنکنگ، ان کی آئیڈیالوجی یا ان کے جتنے بھی رجحانات، اعمال و افکار تھے، سب کا اثر یہاں پر پڑھنا شروع ہوا۔ تو اردو ادب بھی اس سے متاثر ہوا۔ اس تاثر میں لٹریری لحاظ سے جب ہم دیکھیں گے تو غزل کی خوب مخالفت ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے باضابطہ طور پر مقدمہ شعر و شاعری لکھی، اور مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر مثنوی، مرثیہ کی خوب تعریف کی اور قصیدہ اور غزل کی مخالفت کی، اور بلینک ورس کی سے مثالیں پیش کی اور کہا کہ اس میں منظم خیالات کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سب اثر تھا انگریزی شاعری کے اثرات اردو شاعری پر مرتب ہونا شروع ہوئے۔ اس دور میں جس وقت غزل ڈگمگا رہی تھی، اس وقت شاد عظیم آبادی نے غزل کو بہت ہی سمجھداری سے تھامے رکھا اور غزل گوئی میں نئے امکانات پیدا کیے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم غور کرتے ہیں کہ شاد عظیم آبادی نے غزل میں تنوع کیسے پیدا کیا۔ پہلے تو شاد عظیم آبادی کا کچھ تعارف ہو جائے، تو اس کے لیے جہاں سلائیڈ کی طرف آپ دیکھیں گے، یعنی جہاں پہ غزل کا تعارف شروع ہوتا ہے، تو آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریے کہ علی محمد شاد عظیم آبادی کا تعلق ایک خوشحال اور اعلیٰ علمی خاندان سے تھا۔ پٹنہ میں 8 جنوری 1846 کو ان کی پیدائش ہوئی۔ اس زمانے کے رواج کے مطابق 4 سال کی عمر میں ابتدائی تعلیم کا سلسلہ انہوں نے گھر پر ہی شروع کیا۔ ابتدا میں انہوں نے عربی اور فارسی، بعد میں اردو کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے انگریزی زبان بھی سیکھی۔ لائق اساتذہ کی تربیت اور ذاتی لیاقت نے ان کے علمی ذوق کو جلا بخشی، چنانچہ انہوں نے بہت جلد عربی، فارسی اور اردو زبانوں میں مہارت حاصل کر لی۔ مذہبی علوم سے بھی انہیں خاص دلچسپی تھی۔ انہوں نے اسلامی علوم کے ساتھ ساتھ دیگر مذاہب، عیسائی مذہب، پارسی مذہب، ہندو مذہب اور بھی دیگر مذاہب کا انہوں نے مطالعہ کیا۔ اس طرح ان کا مطالعہ بہت وسیع تر ہو گیا۔ دیکھیے سامعین، اب ذرا توجہ کیجیے گا کہ جب مختلف علوم کا ہم جائزہ لیتے ہیں اور مختلف علوم کے یہ مذاہب کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں، تو ذہن میں وسعت پیدا ہوتی ہے، خیالات میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تو شاد عظیم آبادی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس طرح ان کے فکر و نظر میں بہت ہی زیادہ وسعت بھی پیدا ہوئی اور لچک بھی پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں انسانیت کا ہماگیر تصور دیکھنے کو ملتا ہے۔ انہوں نے شاعری کی ابتدا 1860 میں کی۔ شعراء کی شعر گوئی، یہ تو حقیقت ہے کہ ان کا پیدائشی ملکہ تھا، یعنی ودیت ہوئی تھی شاعری میں انہیں الفت حسین فریاد عظیم آبادی سے تلمذ حاصل ہوا۔ سب سے پہلے انہوں نے باضابطہ طور پر الفت حسین فریاد عظیم آبادی سے کی شاگردی میں علم کو حاصل کیا، یعنی ان کی شاعری کی اصلاح لینا شروع کیا۔ کبھی کبھی سفیر بلگرامی سے بھی انہوں نے اپنی شاعری کی اصلاح لی۔ اس کے علاوہ عبرتی اور زخمی سے بھی اصلاح لینے کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں۔ شاد عظیم آبادی کونا مشق اور قادل الکلام شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے مصنف بھی تھے۔
نثر و نظم دونوں میں انہوں نے کئی کتابیں یادگار چھوڑیں۔ شاعری میں ان سے 8 مثنویاں، نالہ فریاد، دلکش، نغمہ جاں فضا، یاد حبیب، چشمہ کوثر، ثمرہ زندگی، نشان دلکش اور نوید ہند منسوب ہیں۔ ایک اور مثنوی مادر وطن بھی ان کی یادگار ہے۔ فکر بلیغ ان کے مرثیوں کا مجموعہ ہے۔ ظہور رحمت ان کی رباعیات کا مجموعہ ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ کتابیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ شاد عظیم آبادی نے مختلف اصناف سخن پر طبع آزمائی کی۔ ان کے یہاں باضابطہ طور پہ مثنوی بھی ہے، مرثیہ بھی ہے، رباعی بھی ہے، قطعات بھی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طبع آزمائی کی۔ لیکن ان کی جو شناخت بنتی ہے یعنی ادبی دنیا میں جو ان کی پہچان بنتی ہے وہ اردو غزل سے بنتی ہے۔ جیسے ابھی مثال دیا تھا فکر بلیغ، یہ ان کے مرثیوں کا مجموعہ ہے۔ اب اس میں انہوں نے ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جس پہ انہوں نے بہت معنی خیز گفتگو کی ہے۔ تو شاد عظیم آبادی کی نثری تصانیف کا بھی ہم ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے سلائیڈ کی طرف ذرا دیکھیے کہ شاد عظیم آبادی نے غزل کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ مرثیہ، مثنوی، نظم، قطعات اور رباعیات میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن ان کا اصل جوہر ان کی غزل گوئی میں ظاہر ہوا اور یہی ان کی شہرت کا سبب بھی بنا۔ صنف غزل سے ان کے مزاج کو ایک خاص مناسبت تھی، مناسبت یعنی لگاؤ تھا۔ اپنی غزلوں میں انہوں نے روایت کی پاسداری بھی کی ہے، اسے جدید خیالات، نئے موضوعات اور اسالیب سے ہم آہنگ بھی کیا ہے۔ انہوں نے جب شاعری کے میدان میں قدم رکھا تو نظم اور نظم جدید کا دورہ تھا۔ زیادہ تر یہ ان کا معاملہ جو تھا وہ اس وقت نظم کی مخالفت ہو رہی تھی۔ اس سے قبل والے حصے میں میں نے آپ کو بیان کیا تھا جہاں تعارف کیا کہ انہوں نے باضابطہ طور پہ سروع سے ہشتی جو ان کا قطعات کا مجموعہ ہے وہ بھی انہوں نے لکھا۔ شاد عظیم آبادی کی نثری تصانیف بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ مثلا حیات فریاد ان کے استاد الفت حسین فریاد کے حالات زندگی اور کلام کے تبصرے پر مشتمل تھا۔ مکتوبات شاد ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح تاریخ بہار، شان ریاست، صورت الخیال، مردم دیدہ، شاد کی کہانی، شاد کی زبانی، نقش پائیدار اور نوائے وطن وغیرہ ان کی اہم تصانیف ہیں۔ شاد عظیم آبادی کی مجموعی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں حکومت برطانیہ نے انہیں 1891 میں خان بہادر کا خطاب عطا کیا اور 1000 روپیہ سالانہ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ان کا انتقال 7 جنوری 1927 میں ہوا۔ یہ مختصر تعارف آپ کے سامنے ابھی جو میں نے پیش کیا۔ اب اس میں دیکھیے کہ ان کی زندگی میں، ان کے فکر سخن میں ڈائمنشن ہیں، جہتیں ہیں، اور جب کوئی شاعر مختلف جہتوں کے لحاظ سے کام کرتا ہے اور مختلف جہتوں پر کمانڈ رکھتا ہے تو اس کی شاعری میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ ابھی جیسا کہ میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ دور جو تھا اس دور میں غزل کی مخالفت ہو رہی تھی۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ غزل معشوق کی موہوم کمر ہے، ایک رجحان بنا دیا گیا غزل کے خلاف۔ لیکن اس دور میں بھی شاد عظیم آبادی نے یہ ثابت کیا کہ اردو غزل ایک ایسا فارم ہے، ایک ایسی صنف ہے جس میں ہر طرح کے موضوعات، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کے معاملات اس میں پیش کیے جائیں گے۔ یہ شاد عظیم آبادی کا بہت بڑا کمال تھا کہ انہوں نے اس دور میں، جس دور میں غزل کی تحقیر کی جا رہی تھی، تذلیل کی جا رہی تھی، یعنی اس کو کمتر دکھانے کی کوشش ہو رہی تھی، اس وقت شاد عظیم آبادی جیسے نو کلاسیکی شعراء غزل کی روایت کو آگے بڑھانے میں منہمک تھے۔ اب آئیے ان کی غزل گوئی کے کچھ بنیادی نکات کی طرف ہم گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اب سلائیڈ کی طرف ہم جب بڑھیں گے تو یہ تو آپ کو معلوم ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ شاد عظیم آبادی مختلف اصناف کے یہ پر طبع آزمائی کی، اور مختلف اصناف پر طبع آزمائی کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے نثر پر بھی یہ جو ہے اچھا خاصا سرمایہ انہوں نے پیش کیا۔
لیکن ان کی اصلی پہچان جو بنتی ہے، ان کی ایک جو شناخت بنتی ہے، جو ان کا جوہر کھلتا ہے، وہ غزل سے ظاہر ہوتا ہے۔ جدید خیالات، نئے موضوعات اور اسالیب سے انہوں نے اپنی غزلوں کو ہم آہنگ کیا۔ انہوں نے جب شاعری کے میدان میں قدم رکھا تو نظم اور نظم جدید کا باضابطہ طور پہ رجحان غالب تھا۔ زیادہ تر شعراء قومی، ملکی، تہذیبی، سماجی موضوعات پر نظمیں لکھ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کلام میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات، واردات کی ترجمانی سے بے نیاز نہیں تھے، بلکہ غزل کی مقبولیت کے اسباب میں شاد عظیم آبادی منہمک تھے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو اس سے پہلے ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب میری بات کا نام یہ جو ہے توجہ دیجئے، سلائڈ پہ نظر مت رکھیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے باضابطہ طور پر جن موضوعات کو روایت کے طور پر غزل میں بڑھتا جا رہا تھا، وہ ایک محدود دائرہ تھا، یعنی حسن و عشق، اور لوگوں نے اسی لیے اس کی مخالفت بھی کی۔ جدید علوم جب آیا مغرب سے تو اس کے زیر اثر لوگوں نے دیکھا کہ ارے جدید علوم میں تو مختلف زندگی گزارنے کے مختلف نئے طریقے موجود ہیں، جدید علوم کے مختلف جہتیں موجود ہیں، اور ہم وہی اپنی پرانی روایت پہ چلے آ رہے ہیں، وہی پرانی ریت رواج کے پابند ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ بنیادی یہ جو ہے یہ غزل پہ اعتراض تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ غزل کا بنیادی محور اور بنیادی مرکز جو ہے وہ باضابطہ طور پر حسن و عشق ہے، لیکن حسن و عشق ایک سمبل ہوا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق کے جذبے کے بغیر کوئی انسان اس دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ اگر اس کے دل میں جذبہ نہ ہو، اگر وہ کیفیت نہ ہو عشق کی، تو پھر وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو عشق کے پردے میں انسانی زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سکھلایا جاتا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا میر تقی میر نے اپنے میر تقی میر کے والد نے میر سے کہا کہ بیٹا عشق اختیار کرو۔ اسی طریقے سے ہماری روایت میں عشق کی بہت اہمیت ہے۔ تو جو غزل میں عشق کا تصور ہے، حسن و عاشقی کا جو تصور ہے، وہ دراصل جو ہے انسانی عظمت کا بیان ہے۔ وہ حسن و عشق کے پردے میں انسان کو سمجھانے کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس لیے اردو غزل میں عشق و عاشقی کو خوب برتا گیا ہے۔ اب آئیے، اب دیکھیے سلائڈ کی جب آپ دیکھیں گے تو خالص عشقیہ شاعری کے جملہ پہلوؤں کی عکاسی غزل میں ہو رہی تھی، پوری آب و تاب سے نمایاں ہو رہی تھی۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ غزل زندگی کے اس رشتے کو گلے لگانے اور نبھانے میں زیادہ وفادار ثابت ہوئی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ زیادہ تر موضوعات اور مضامین عشق و عاشقی کے تھے۔ اس نے نئے پیرائے میں حسن و عشق کی ترجمانی کے ساتھ زندگی کو آئینہ دکھانے کی بھی ذمہ داری قبول کی۔ یہ صنف غزل کی بنیادی خصوصیت تھی کہ وہ تازہ دم ہو گئی، یعنی اپ ڈیٹ ہو گئی، اور اس نے کیا حسن و عشق کی ترجمانی کے ساتھ ساتھ زندگی کے تقاضے کو بھی وہ اپنے اندر سمونا شروع کر دیا۔ شاد کی غزلوں میں اس کیفیت کو دیکھا اور محسوس کیا۔ جب شاد نے یہ دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے تو ان کی غزلوں میں انہوں نے یہ اپنی غزلوں میں ان تمام چیزوں کو شامل کر لیا۔ انہوں نے احساس دلایا کہ غزل صرف گل و بلبل اور حسن و عشق کی داستان سرائی کا نام نہیں، یعنی غزل صرف گل و بلبل اور حسن و عشق کی داستان سرائی کا نہیں، بلکہ ایک لطیف انسانی جذبے کے اظہار کا نام ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں اور ہر صورت اپنی جگہ خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ان کی انفرادیت یہ ہے، یعنی شاد عظیم آبادی کی جو سب سے منفرد کا نام پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت موہانی سے بہت پہلے غزل کی احیا کی طرف اس وقت توجہ دی جب غزل بہت بدنام اور ہر طرف سے نرغے میں تھی۔ انہوں نے روایت کی پاسداری کرتے ہوئے غزل کو نئے موضوعات اور نئے احساسات سے ہمکنار کیا۔ اس طرح ان کی شناخت جدید دور کے اہم غزل گو شاعر کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ سامعین و ناظرین، شاد عظیم آبادی نے حسن و عشق کی مختلف کیفیتوں کے اظہار میں سادگی، متانت دونوں کو برقرار رکھا۔ کسی طرح کی شوخی یا غیر شائستگی کو راہ نہیں دی، یعنی اس کو داخل ہونے نہیں دیا۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں کے باوجود وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کائنات کی لطیف ترین جو خوبصورتی ہے وہ عورت ہی ہے، اور عورت
جن سے یہ جو ہے جن سے لطیف ہے، جس کی طرف ہر شخص جو ہے وہ ایک عزت اور اعلیٰ مقام کے تحت عورت کے مقام کا تعین کرتا ہے۔ یہی حال ہمارے ہاں غزل میں بھی ہوا کہ باضابطہ طور پہ جنس لطیف کی رعنائی و رنگینی کو خوب پیش کیا گیا۔ بعد میں یہ جذبہ شاد عظیم آبادی کے یہاں بھی ہلکا ہو جاتا ہے، یعنی مدھم ہو جاتا ہے، صوفیانہ خیالات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بالآخر عشق حقیقی کا فیضان نظر آتا ہے۔ ان سب کے باوجود ان کے کلام میں حسن انسانی کی عظمت کی جادوگری کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اب جب توجہ کیجئے، اب سلائیڈ کی طرف آپ توجہ مت دیجئے بلکہ میری گفتگو پہ توجہ دیجئے۔ ذرا دیکھیے کہ انسان جو بچپن میں ہوتا ہے، پھر بچپن کے بعد جب وہ شباب کی طرف بڑھتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، جوانی کے بعد پھر وہ یہ ایسی ایج میں پہنچتا ہے جس وقت اس کا شعور بالیدہ ہو جاتا ہے، تو انسان کے یہاں باضابطہ طور پہ ارتقا ہے۔ ارتقا کسے کہتے ہیں؟ ارتقا کہتے ہیں بتدریج دھیرے 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 اوپر کو اٹھنا۔ یہی معاملہ شاعری میں بھی ہوتا ہے کہ آدمی شروع میں اپنی شاعری کا آغاز عشق و عاشقی سے شروع کرتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ انسانی معاملات، اخلاقی اقدار، سماجی کردار اور مختلف تصوفانہ اور یہ فلسفیانہ مضامین کو پیش کرتا رہتا ہے۔ یہی معاملہ شاد عظیم آبادی کے یہاں بھی آیا کہ شاد عظیم آبادی کی شاعری کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ تو عشق و عاشقی سے ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ عصری تقاضوں کی بنیاد پر جو اس وقت کے چیلنجز تھے اس کی روشنی میں انہوں نے باضابطہ طور پہ غزل کو بہت ہی زیادہ وسعت بخشی، باعتبار موضوع بھی اور باعتبار فکر بھی۔ تو ان کے یہاں اصلاً اخلاقی اقدار، انسانی اقدار بہت ہی زیادہ ان کی شاعری میں غالب ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شاد عظیم آبادی جو ہیں وہ اظہار تعصب کے شاعر نہیں ہیں، ان کے یہاں غم نہیں ہیں، بلکہ ان کے یہاں نشاتیہ پہلو زیادہ ملتا ہے، ان کے یہاں انسانی اخلاق، انسانی اقدار کی ترجمانی زیادہ ملتی ہے۔ اب دیکھیے ایک شعر دیکھتے ہیں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکو ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ دیکھا آپ نے؟ اب جب سلائیڈ کی طرف توجہ دیجئے، ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ اب دیکھیے شاعر کس تصور کو بیان کر رہا ہے اس میں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم اے ہم نفسو وہ خواب ہیں ہم۔ اگلا شعر دیکھیے، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہیں کامیاب ہیں ہم، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہیں کامیاب ہیں ہم۔ اب یہاں جو ایک میسج دیا جا رہا ہے ابھی ہم ایکسپلین کریں گے، اس سے پہلے تیسرا شعر بھی سنیے۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہے ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ اب جب توجہ دیجئے، تین شعر پر جو ایکسپلین سنیے، سلائیڈ پہ دھیان مت دیجئے۔ اب دیکھیے اس میں تین اشعار میں تین مختلف تصورات کو انہوں نے مختلف زاویے سے پیش کیا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو تصورات ہیں وہ انسانی اخلاق و اقدار کے ہیں۔ ڈھونڈو گے اگر ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ سب سے پہلے انسان کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ شخصیت کا جو ظہور ہوتا ہے، یعنی شخصیت جو بنتی ہے وہ اپنے عمل کی بنیاد سے بنتی ہے، اور اچانک کتاب کے ورق کی طرح نہیں بنتی ہے، بلکہ ایک محنت اور طویل عرصے کے بعد شخصیت ابھر کر سامنے آتی ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کو کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اب اسی تناظر میں اس شعر کو دیکھیے، ڈھونڈو گے اگر ملکو
ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس و وہ خواب ہیں ہم۔ تو شاد عظیم آبادی کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ انہوں نے اخلاقی انسانی اقدار کو بہت منظم طریقے سے پیش کیا ہے اور بہت احسن طریقے سے پیش کیا ہے اور نشاتیہ لہجے میں بیان کیا ہے۔ دوسرا شعر جو اس میں شامل تھا ابھی آپ نے جس کو سنا، لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک۔ یہ کیا ہے؟ کسی منزل پر پہنچنے کے لیے 10 آدمی چلے، اس میں سے 2 یا 1 کامیاب ہو گئے اور باقی ناکام ہو گئے۔ اب دیکھیے یہاں پہ شاد عظیم آبادی کس لفظیات میں، کس غزل کی شعریات میں لوگوں کو انسانی اقدار یعنی انسانی کارکردگی اور اس کے تحرک کی مثال پیش کرتے ہیں کہ دیکھو انسان اپنی منزل پر اسی وقت پہنچتا ہے جب اس کے اندر 3 صفات موجود ہوں۔ نمبر 1، اس کے اندر سچائی کا جذبہ ہو، سچائی ہو، ایمانداری ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ محنت اور مشقت کرنا جانتا ہو۔ اگر انسان یہ 3 صفت سے متصف ہو جائے، 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کر لے، تو پھر وہ اپنے مشن تک پہنچ جاتا ہے۔ مشن تک پہنچنے کی یہ لازم ہے کہ اس کے اندر صداقت ہو، جذبہ ہو اور محنت ہو۔ اگر یہ تینوں خوبیاں جمع ہو جائیں تو انسان پہنچ جاتا ہے۔ اسی کو بہت عمدہ انداز میں اور بطور تمثیل کے جس اس میں پہنچے گا پیش کیا ہے وہ شاعری کی کلام زبان میں نہایت ہی خوبصورت ہے۔ لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک، اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہیں کمیاب ہیں ہم۔ مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی پریشان حال ہوتا ہے تو اپنے بھی اگنور کرنے لگتے ہیں، نظر انداز کرنے لگتے ہیں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب آپ خوشحالی کی زندگی میں ہوں گے اور جب آپ ایسو پرشتی میں ہوں گے، تمام ضروریات آپ کی پوری ہو رہی ہوں گی تو سارے لوگ آپ کے ہوں گے۔ اگر آپ مشکل مراحل میں آ جائیں، مشکل مراحل میں جب آپ آ جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کے برخلاف وہ تصور یہ پیش کر رہے ہیں کہ اے دنیا والو، ابھی تمہارے پاس موقع ہے کہ تم آ جاؤ، میں ابھی ایسی حالت میں شاداب ہوں، خوشحال ہوں اور باضابطہ طور پہ یہ جو ہے آرام و عیش میں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرغان قفس، آپ نے دیکھا ہوگا لفظ استعمال کیا ہے مرغان قفس۔ مرغ کے معنی چڑیا کے ہوتے ہیں، قفس کے معنی ہوتے ہیں پنجڑے کے، یعنی وہ پرندہ جو پنجڑے میں ہو۔ اب اس کا مفہوم سمجھ، پھر سنیے شعر، مرغان قفس کو پھولوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے، یعنی ان پرندوں کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے جو پنجڑے میں قید ہیں۔ کس نے بھیجا ہے؟ پھولوں نے بھیجا ہے۔ کیا بھیجا ہے؟ آ جاؤ جو تم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم، یعنی وقت رہتے رہتے جو کام کر لیا جاتا ہے تو وہ کام منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر وقت نکل جاتا ہے اور آدمی تساہل میں اور غفلت میں رہتا ہے تو پھر وقت ہاتھ سے جب چلا جاتا ہے تو پھر وہ کام پورا نہیں ہوتا، یعنی انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب آئیے اب سلائڈ کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ اب ذرا آپ دیکھیے سلائڈ کی طرف، شاد عظیم آبادی کی یہ اب سلائڈ کو دیکھیے ذرا آپ۔ ہاں، شاد عظیم آبادی کی غزلوں کی جو نمایاں خصوصیات ہے، جو ابھی شعر آپ نے سنے، اس میں نرم لہجہ، بیان کی سادگی اور صفائی، سوز و گداز، کیف و سرور، اثر و تاثیر وغیرہ یہ ان کی بنیادی خصوصیات ہیں، جسے انہوں نے دلکش اور مترم انداز میں اپنی غزلوں میں پیش کیا ہے۔ ان کے کلام میں جو سنجیدگی، متانت اور معنویت پائی جاتی ہے وہ ان کے ہم عصروں بالخصوص امیر مینائی، داغ دہلوی اور جلال وغیرہ کے ہاں نظر نہیں آتی۔ ان کے کلام میں تغزل اپنی تمام تر کیفیات کے ساتھ نمایاں ہے، زبان فطری اور عام فہم ہے۔ ہندی لفظوں کا ان کے ہاں خوب استعمال بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ بیشتر غزلیں مترنم بحر میں ہیں اور رواں ہیں۔ محاورات، روزمرہ اور سہل ممتنع کی بھی اچھی مثالیں ملتی ہیں۔ ان کے محبوب موضوعات میں معاملات حسن و عشق کے علاوہ اخلاق، فلسفہ، تصوف اور توحید وغیرہ شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں جذبات، افکار اور اظہار کے تنوع پر زور دیا ہے اور اپنے پرلطف انداز بیان سے اسے دلچسپ بنانے کی کوشش کی ہے۔
اب دیکھیے اس ضمن میں بھی ایک شعر دیکھیے، نگہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، نگہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، ہمارا آپ کا جینا نہیں جینا اسی کا ہے، نگہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، ہمارا آپ کا جینا نہیں جینا اسی کا ہے۔ شاد عظیم آبادی کے کلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ان کے بہت سے اشعار ضرب المثل بن گئے ہیں اور لوگوں میں یہ خاص اور عام لوگوں میں زبان زد ہو گئے ہیں وہ اشعار۔ مثلا تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، تمناؤں میں الجھایا گیا ہوں، کھلونے دے کے بہلایا گیا ہوں، یہ بزم میں ہے یہاں کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، خاموشی سے مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، کہاں سے لاؤں صبر حضرت ایوب اے ساقی، خم آئے گا صراحی آئے گی تب جام آئے گا۔ شاد کا دور اگرچہ پرآشوب اور انتشار کا زمانہ تھا، لیکن ان کے کلام میں اس کی آہٹ بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ انہوں نے رنج و علم اور ناکامی و محرومی کو اپنا شیوا نہیں بنایا، بلکہ اسے ایک ایسے وسیع تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی جو ان کی وسیع القلبی اور آفاقی فکر کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ حوصلہ شکنی کے نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کے پیامبر تھے، وہ حوصلہ افزائی کے پیامبر تھے۔ چنانچہ ان کے کلام میں درد مندی، خلوص، عاجزی، صبر و رضا وغیرہ کی مثالیں کثرت سے ملتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نیاز فتح پوری، سائل دہلوی، حضرت محانی، سفیل بلگرامی، ضامن، محشر اقبال، وحشت، مجنو گورکھپوری، فراق گورکھپوری وغیرہ نے غزل کی حیات نو بخشنے میں شاد کی صلاحیتوں کا کھلے دل سے اعتراف کیا ہے۔ شاد کو اپنے فن اور شاعری میں باضابطہ طور پر یہ بات سمجھنا چاہیے کہ شاد عظیم آبادی نے مختلف فکروں کو اور پہلوؤں کو پیش کر انہوں نے باضابطہ طور پر اپنی شاعری کو محتم کر دیا ہے، یعنی اعلیٰ کر دیا ہے۔ ابھی جیسے کہ بہت سے شعر پڑھے گئے تھے، نگہ کی برچھیاں جو سہ سکے سینہ اسی کا ہے، ہمارا آپ کا جینا نہیں جینا اسی کا ہے، یا اسی طریقے سے جو ان کا بہت ہی لوگوں میں مشہور ہوا اور بیشتر لوگوں کو یہ شعر یاد ہے، کیا یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ اگر آپ پیچھے رہ گئے تو پیچھے رہ جائیں گے، اگر آپ اس کو دوڑ کر اور جھپٹ کر لے لیں گے تب وہ چیز حاصل ہوگی۔ شاعر یہی کہتا ہے، یعنی اے انسان، ہمیں ہر منزل کو حاصل کرنے کے لیے خوب تگ و دو کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے۔ اس طریقے سے شاد عظیم آبادی کا شاعری کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو شاد عظیم آبادی وہ شاعر ہیں جنہوں نے باضابطہ طور پر انسانی اقدار، فلسفیانہ تصورات، سماجی زندگی، دلی کیفیات، حسن و عاشقی، تصوف جیسے تمام مسائل کو اپنی شاعری میں سمیٹ لیا ہے۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاد عظیم آبادی نو کلاسیکی شاعری میں شعراء میں ایک منفرد پہچان اور شناخت رکھتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ سامعین کرام۔